الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 74۔ وہ اور حر بن قیس بن حسن فزاری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحثے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ پھر ان کے پاس سے ابی بن کعب گزرے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں اور میرے یہ رفیق موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جس سے انہوں نے ملاقات چاہی تھی۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دن موسیٰ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بڑھ کر عالم موجود ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہمارے ہاں بندہ خضر ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوٹ جاؤ، تب خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تب موسیٰ چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ اس وقت ان کے ساتھی نے کہا کہ جب ہم پتھر کے پاس سے ہم نے دیکھا، میں اس وقت مچھلی کا کہنا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی مقام کی ہمیں تلاش تھی۔ تب وہ اپنے نشانات قدم پر پچھلے پاؤں باتیں کرتے ہوئے لوٹے۔ وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا۔ پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو جو اسلام میں نے ہر فرائیڈے کو جیسے سورہ کہف پڑھتی ہیں یا ان کا ترجمہ پڑھا ہے یا کبھی ترجمہ بھی پڑھا ہے تو اس واقعہ کا ذکر تو سنا ہوگا، اور اگر تفسیر سنی ہے تو پھر ڈیٹیل بھی پتہ ہوگی۔ ویسے تو آیتوں میں ہی کافی جامع طور پہ یہ واقعہ جو ہے اس میں مینشن کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ اور اس کے بعد کے جو عجیب و غریب واقعات تھے وہ بھی۔ تو اس میں جو ہے ایک جو دو صحابی تھے وہ علمی بحث کر رہے تھے اس بارے میں کہ وہ کون تھے ان کے ساتھی جن سے وہ ملاقات ہوئی، تو بتایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ پھر ایک اور صحابی جن کو زیادہ علم تھا انہوں نے کمپلیٹ واقعہ بتا دیا کہ ان کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونے کی نشانی یہ تھی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ واحد عالم نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو لگا کہ آپ نبی ہیں تو آپ ہی واحد جو ہے زمین پہ عالم موجود ہیں جو کہ اس توحید پہ اور ہر طرح سے علم رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ لیکن بتایا گیا نہیں، ہمارا ایک نیک بندہ ہے خضر، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ نبی یا رسول تو نہیں تھے لیکن وہ علم رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاں سے علم لدنی انہیں عطا فرمایا تھا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نشانی یہ تھی کہ ان کے پاس ایک مچھلی تھی جو انہوں نے اور ان کے غلام نے کھانے کے لیے رکھی تھی۔ وہ طویل ایک سفر پر نکل پڑے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، اور ایک جگہ جو ہے انہوں نے رکھی تھی مچھلی کہ وہ کھائیں گے۔ اب وہ مچھلی کھانے والی تھی، یہ نہیں کہ انہوں نے باہر رکھی ہوئی تھی، یعنی وہ مردہ مچھلی تھی۔ لیکن ایک مقام پہ وہ عجیب ہوا معاملہ کہ وہ جو ہے نکل کے وہ مچھلی دریا میں اپنا راستہ بناتی، ایک سرنگ بناتی ہوئے دریا میں نکل گئی۔ تو ان کا جو غلام ساتھ تھا وہ بتانا بھول گیا، تو بتایا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا۔ وہ کچھ آگے چلے گئے، پھر واپس جب پتہ چلا کہ مچھلی وہاں گمی ہے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، کیونکہ خضر علیہ السلام سے وہیں ہماری ملاقات ہوگی۔ تو اس قصے کا جو ذکر ہے وہ اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 75۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا اے اللہ اسے علم کتاب یعنی قرآن عطا فرمائیو۔ تو اس کے راوی سنتے ہیں۔ اس کے راوی جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں
جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا عطا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم عطا فرمائے۔ تو یہ حضور کے جو ہے خوش قسمت صحابی تھے۔ اگلی حدیث سنتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ گدی پر سوار ہو کر چلا، اس زمانے میں بلوغ کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دیوار کی آڑ نہ تھی، تو میں بعض صفوں کے درمیان سے گزرا اور گدی کو چھوڑ دیا، وہ چرنے لگی، جب کہ میں صف میں شامل ہو گیا، مگر کسی نے مجھے اس بات پر ٹوکا نہیں۔ تو ابھی یعنی بالغ نہیں ہوئے تھے، بچے ہی تھے۔ کون سے صحابی تھے وہ بھی ہم سن لیتے ہیں۔ اس کے راوی بھی عبداللہ بن عباس ہی ہیں، یعنی آپ کے چچا کے بیٹے۔ تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ بھی چھوٹے عمر میں تھے، یعنی ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ تو معاملہ کیا پیش آیا کہ آپ جو ہے کچھ جو ہے صفوں کے سے یعنی پاس سے گزرے، سامنے سے اپنی گدی بھی وہاں چھوڑ دی، لیکن آپ کو کسی نے اس کام سے ٹوکا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 77۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ڈوز سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر کلی فرمائی اور میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ان کے ساتھ رسول اللہ کی محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، نبیوں کا، آپ کا جو لاب مبارک، آپ کا پسینہ مبارک، یہ سب چیزیں پاک ہیں، اور یہ جس پہ پڑ جائیں تو اس کے تو ویسے ہی یعنی وارے نیارے ہو جانے۔ تو آپ یعنی چھوٹی عمر کے تھے، تو برکت کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے چہرے مبارک پر کلی فرمائی۔ آئیے ہم اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون۔ افتطمعون، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا کہ مان لیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کانا اور تھا، فریق ایک فریق، منہم ان سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ پھر وہ بدل ڈالتے تھے اس کو، من بعد ما جو عقلوہ انہوں نے سمجھ لیا، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس سے تحریف کی۔ تو اب جو ہے پیچھے ہم نے سنا کہ بنی اسرائیل کا ڈیٹیل میں ان کی جیسے جیسے ان کے واقعات تھے، جیسے جیسے وہ انہوں نے سرکشی کی، وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں ایک کے بعد ایک۔ جیسے پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ ان کے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، بلکہ فرمایا کہ پتھروں سے بھی جو ہے بعض پتھروں سے بھی جو ہے پانی نکل آتا ہے، نہریں نکل پڑتی ہیں، وہ نرم پڑ جاتے ہیں، لیکن ان کے دل تو پتھر سے بھی سخت ہو گئے۔ تو اب یہاں سوال کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، کیا تم ان سے ایمان رکھتے ہو، ان سے توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے، تمہاری دعوت کو قبول کر لیں گے؟ آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہ خطاب مدینہ کے ان 9 مسلموں سے ہے جو قریب کے زمانے ہی میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت وغیرہ کی جو باتیں پڑھی ہوئی تھیں وہ سب انہوں نے اپنے ہمسایہ یہودیوں ہی سے سنی تھی، اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں ہی سے سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر اور آنے والے ہیں، اور یہ کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہی معلومات تھی جن کی بنا پر اہل مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف خود متوجہ ہوئے اور جوک در جوک ایمان لائے۔ اب یہ متوقع تھا کہ جو لوگ پہلے ہی سے انبیاء اور آسمانی کتاب کے پیرو ہیں اور جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہی ہم کو ایمان میسر ہوا ہے، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، بلکہ اس راہ میں پیش ہوں گے۔ چنانچہ یہی توقعات لے کر یہ پرجوش 9 مسلم اپنے یہودی دوستوں اور ہمسایوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ پھر جب وہ اس دعوت کا جواب انکار سے دیتے تو منافقین اور مخالفین اسلام اس سے یہ استدلال کرتے کہ یہ معاملہ کچھ متشبہ معلوم ہوتا ہے،
ورنہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل کتاب کے علماء اور مشائخ اور مقدس بزرگ جانتے بوجھتے ایمان لانے سے منہ موڑتے اور خواہ مخواہ اپنی عاقبت خراب کر لیتے؟ اس بنا پر بنی اسرائیل کی تاریخ سرگزشت بیان کرنے کے بعد اب ان سادہ دل مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی سابق روایات یہ کچھ رہی ہیں ان سے تم کچھ بہت زیادہ لمبی چوڑی توقعات نہ رکھو، ورنہ جب ان کے پتھر دلوں سے تمہاری دعوت حق ٹکرا کر واپس آئے گی تو دل شکستہ ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ تو صدیوں کے بگڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اب جو ہے مسلمانوں کو، جو مدینے کے مسلمان تھے، وہ تو ان کو تو یہ امید تھی کہ یہ لوگ پہلے سے آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، جو یعنی وہ لوگ تو دیکھیں نہیں جانتے تھے ان عقائد کو کہ ایک اللہ ہے، ایک جو آخرت کا دن آنے والا ہے، ہم نے اپنا حساب کتاب دینا ہے، جنت دوزخ کا معاملہ ہونا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ باتیں ان کے کان میں پڑتی تھی، کہاں سے پڑتی تھی؟ یہودیوں سے ان کے کانوں میں پڑتی تھی کہ ایک جو ہے آخرت کا دن آنے والا ہے، اور ان کو جو ہے یہ ڈر رہتا تھا کہ ایک آخرت کا دن آنے والا ہے، اس دن جو ہے سختی ہوگی۔ پھر انہیں یہ بشارت بھی پتہ تھی کہ آخری نبی آئیں گے جو آخری شریعت لے کر آئیں گے، جو ان کے ساتھ ہوگا وہ پوری دنیا پہ جو ہے غلبہ اس کا ہوگا، وہ پوری دنیا پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو فتوحات دے گا۔ تو وہ جو ہے یہ سب سن کے یہودیوں سے انہوں نے سنا تھا، لیکن اب ان کو یہ تھا کہ اب یہ یہودی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوں گے، اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اوپر اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو، حالانکہ انہوں نے تو اپنے زمانے میں، یعنی یہ تو اتنی بگڑی ہوئی قوم ہے، جو دیکھیے ایک ایک کر کے واقعات ہم نے سنے ہیں، ان کا جو بھی بگڑے ہوئے ان کے حالات تھے ان کا بیان ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے جو ہے دعوت حق کو ٹھکرایا، اور کیسے کیسے انہوں نے ان کے سامنے جو کھلے معجزات ہوتے گئے ان سے بھی انہوں نے منہ موڑ لیا۔ یہ لوگ تو صدیوں کے بگڑے ہوئے ہیں، اللہ کی جن آیات کو سن کر تم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے انہی سے کھیلتے اور تمسخر کرتے ہیں۔ ان کی نسلیں بیت گئی ہیں، دین حق کو مسح کر کے یہ اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال چکے ہیں، اور اسی مسح شدہ دین سے یہ نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں۔ ان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ حق کی آواز بلند کرتے ہوئے یہ ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں گے۔ یعنی کہ اب جو ہے مسلمانوں کی امید ان سے ختم کی جا رہی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ کبھی تمہاری دعوت مان لیں گے اور تمہارا ساتھ دیں گے اور تم دنیا پر جو ہے ان کی مدد سے چھا جاؤ گے، بلکہ تم اپنا توکل اللہ پر رکھو۔ یہ لوگ تو پہلے ہی سے بگڑے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے بگاڑ سے اتنی محبت ہے کہ یہ کوئی اصلاح بھی نہیں چاہتے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی، یعنی جان بوجھ کر، دانستہ سے مراد ہے جان بوجھ کر۔ ایک گروہ سے مراد ان کے علماء اور حاملین شریعت ہیں۔ کلام اللہ سے مراد تورات، زبور اور دوسری کتابیں ہیں جو ان لوگوں کو ان کے انبیاء کے ذریعے سے پہنچی۔ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو اصل معنی و معروف سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا جو قائل کے منشا کے خلاف ہو۔ نیز الفاظ میں تغیر و تبدیل کرنے کو بھی تحریف کہتے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کلام الہی میں کی ہیں۔ یعنی اب کیا ہے کہ دو طرح سے انہوں نے تحریفیں کی ہیں کتاب میں۔ ایک تو یہ کہ اس کی تفسیر ایسی کر دی جائے کہ وہ ان کی خواہش نفس کے مطابق ہو، یعنی جیسے ان کو پسند ہے اس طرح سے موڑ کے کسی نہ کسی طرح سے معنی وہ بنا لیے جائیں جو ان کی پسند کے ہوں۔ اور دوسرا بھی ہم نے پڑھا کہ الفاظ کی جو ہے معنی مفہوم پھیر کر، یعنی اس طرح سے کر دیا جائے، ترجمہ اس طرح سے کر دیا جائے، یعنی کوئی صورتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، مفہوم کو پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کر دیا جائے، اور جو اصل معنی ہے جو کہا جا رہا ہے اس کا بالکل اپوزٹ بن جائے دوسرا، جو ہے اس طرح سے انہوں نے تبدیلی کی۔ تو یہ تبدیلی کرنے والے عام لوگ نہیں تھے، بلکہ ان کے علماء تھے، ان کے عالم تھے جو شریعت کے حامل تھے، جو یعنی ان کے دین کے یعنی فقہ کا علم رکھتے تھے، انہوں نے یہ تمام احکامات بدلے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ان سے جو ہے امید رکھتے ہو، حالانکہ انہوں نے دانستہ خود جان بوجھ کر سب جانتے ہوئے بھی انہوں نے تحریف کی ہے دین میں۔ آیت نمبر 76، وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب خلا، اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم، ان کے بعض، الی، بعد کے پاس، قالوا، کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا بتلاتے ہو انہیں، بما فتح اللہ، جو اللہ نے ظاہر کیا، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت تم پر لائیں، بھی، اس کے ذریعے، عند، سامنے، ربکم، تمہارا رب، افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے تخلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کی وہ باتیں بناتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ یعنی اب یہ انہی منافقین کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تورات اور دیگر آسمانی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں اس نبی کے متعلق موجود ہیں، جو آسمانی تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں ایسے ملتی ہیں اور جو جن سے ہماری موجودہ روش پر گرفت ہو سکتی ہے، انہیں مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کرو، ورنہ یہ تمہارے رب کے سامنے ان کو تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کر دیں گے۔ یعنی بتایا گیا کہ جو تعلیمات ہمارے دین سے ملتی ہیں، تعلیمات کیا دین سے ملتی ہیں؟ دین تو مکمل دیکھیے ایک ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی تک جو دین آیا وہ ایک ہی تھا، ایک اللہ کو ماننا، توحید پہ چلنا، اور جو ہے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور پھر جو شریعت کے احکامات تھے وہ مختلف ہر دور میں ہوتے رہے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ یہ جو تعلیمات ہیں، جو آسمانی تعلیمات ہیں، یعنی ایک جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے آسمانی کتابوں پر ایمان، اس کے نبیوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے بتایا گیا کہ یہ تو ہماری کتابوں سے ملتی جلتی ہیں، تو ان کے بارے میں ان سے بحث نہ کی جائے، ورنہ یہ نہ ہو ہم پکڑے جائیں، وہ کہیں ہم نے تو یعنی تمہیں سب بتا دیا تھا، حجت کر دی تھی۔ اور یہ تھا ان کے متعلق ان ظالموں کا فساد عقیدے کا حال۔ گویا وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں وہ اپنی تحریفات اور اپنی حق پوشی کو چھپا لے گئے تو آخرت میں ان پر مقدمہ نہ چل سکے گا۔ اس کے بعد کے جملہ معترضہ میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کیا تم اللہ کو بے خبر سمجھتے ہو؟ یعنی اب انہوں نے، یہ ان کے فساد کا حال تھا، یعنی اندر سے کہیں معلوم بھی تھا کہ یہ نبی برحق ہیں، حق پہ آئے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسی باتوں پر بحث نہ کی جائے کیونکہ یہ نہ ہو یہ واقعی حق پہ ہوں تو قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم جو ہے سمجھتے ہو کہ اللہ بے خبر ہے؟ یعنی اللہ جو ہے، اللہ وہ نہیں جانتا کہ تم جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہو، جو تم سازشیں بناتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ وہ نہیں جانتا؟ تو ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے کہ قرآن میں جگہ جگہ ان کو ان کے نام لے لے کے پکارا گیا ہے، اور ان کی جو یہ باتیں ہیں یہ تمام جو آج بھی اس طرح کے وہ عقائد رکھتے ہیں ان کو انفارم پہلے سے کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 77، اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ اوا، کیا وہ، لا يعلمون، نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ، يعلم، جانتا ہے، ما يسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما يعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ آیت نمبر 78، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وَمِنْهُمْ، اور ان سے، امیون، ان پڑھ، لا يعلمون، وہ نہیں جانتے، الکتاب، کتاب کو، الا امانیہ، سوائے آرزوئیں، وَإِنْهُمْ، اور نہیں وہ، الا مگر، یظنون، گمان سے کام لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم رکھتے ہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ یعنی دیکھیے کہ وہم و گمان کیا ہے، پچھلا جو بتایا گیا وہ عالموں کا حال تھا، وہ ان بنی اسرائیل کے عالموں کا حال تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر چلیں کوئی صورت بنی بھی کی حق ہوئے تو چلیں ان معاملوں پر بحث نہ کی جائے جن معاملوں پر ہم ان سے ایگری کرتے ہیں۔
باقی تعلیمات پر بحث نہ کی جائے، ان عقائد جو ہیں آخرت کے عقائد یہ وہ ان پہ بحث نہ کی جائے. یہ تو ان کے علماء کا حال تھا، انہوں نے جو ہے چھپایا، حق کو چھپایا. اب ان کے ان پڑھ لوگوں کا حال اس آیت میں دیکھیے کہ بتایا جا رہا ہے کہ عوام جو ہیں، عوام تو دیکھیے کہ جہاں پہ عالم علماء یا بڑے بڑے ان کے جو پیر ہوتے ہیں جس طرف انہیں لے جاتے ہیں وہ اس سے آگے پیچھے دائیں بائیں ہونا پسند نہیں کرتے. وہ امی ہوتے ہیں، وہ یعنی امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے کتاب کا علم تو ہوتا نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتاب کی بیسس جو ہے وہ توحید ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی ہے. وہ بس اپنی بے بنیاد امیدیں، یعنی ان کو امید ہوتی ہے کیونکہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ ہم تو نبیوں کی اولاد سے ہیں، کیونکہ ہم تو بڑے بڑے بزرگوں سے ہمارا واسطہ ہے، جھوٹی آرزوئیں لیے تو ہم تو یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری بخشش نہ ہو. تو ایسی جھوٹی آرزوئیں ان کے بھی دل میں تھیں. آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں. یہ ان کے عوام کا حال تھا، علم کتاب سے کورے تھے، کچھ نہ جانتے تھے، اور اللہ نے اپنی کتاب میں دین کے کیا اصول بتائے ہیں، اخلاق اور شرع کے کیا قواعد سکھائے ہیں، اور انسان کے فلاح خسران کا مدار کن چیزوں پر رکھا ہے. اس علم کے بغیر وہ اپنی مفروضات اور اپنی خواہش کے مطابق گھڑی ہوئی باتوں کو دین سمجھ بیٹھے اور جھوٹی توقعات پر جی رہے تھے. تو جھوٹی توقعات ہم نے سن لی، اور خود سے چیزیں گھڑ لینا، خود سے جو ہے اپنے گمان کی پیروی کرنا، اس طرح سے ان کے معاملات تھے. آیت نمبر 79. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. فویل سو خرابی ہے، للذین ان کے لیے، یکتبون لکھتے ہیں، الکتاب کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں، بھی اس سے، ثمناً قیمت، قلیلا تھوڑی، فویل سو خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے، کتبت جو لکھا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وویل اور خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں. پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے. یعنی اب جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے خود اپنے پاس سے کچھ لکھتے اور کہہ دیتے یہ اللہ کی طرف سے ہے. آئیے اس کی تفسیر میں سنتے ہیں اس بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے. ان کے علماء کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ کلام الہی کے معنی کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلا، بلکہ یہ بھی کیا کہ بائبل میں اپنی تفسیروں کو، اپنی قومی تاریخ کو، اپنے اوہام اور قیاسات کو، اپنے خیالی فلسفوں کو اور اپنے اجتہاد سے وضع کیے ہوئے فقہی قوانین کو کلام الہی کے ساتھ خلط ملط کر دیا، اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اس حیثیت سے پیش کی کہ گویا یہ سب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں. ہر تاریخ افسانہ، ہر مفسر کی تعویل، ہر متکلم کا الہی عقیدہ اور ہر فقہ کا قانونی اجتہاد جس نے مجموعہ کتاب مقدسہ بائبل میں جگہ پائی تھی، اللہ کا قول یعنی ورڈ آف گاڈ بن کر رہ گیا. اس پر ایمان لانا فرض ہو گیا، اور اس سے پھرنے کے معنی دین سے پھر جانے کے ہو گئے. اب انہوں نے کیا کلام الہی کے ساتھ انہوں نے اپنی ہر دور میں جو وہ تفسیریں کرتے رہے، جو اسے حجتیں جو ہے عالم مل کے بناتے رہے، جو اجتہاد کرتے رہے، جو فلسفے بناتے رہے، انہوں نے ان سب کو بائبل میں درج کیا. اس کے بعد ان لوگوں نے ان سب کو یہ کہہ دیا، یہ کہہ کر پیش کیا، کیونکہ وہ ان کے بڑے بڑے پچھلے عالموں کے تھے جن کا بہت ادب کرتے تھے، تو انہوں نے اس کو کتاب کا حصہ بنا دیا، اور پھر لوگوں سے جھوٹ کیا بولا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کیا لوگوں کی. دیکھیے کہ کوئی انسان بڑے سے بڑا عالم گزرا ہو، بڑے سے بڑا بزرگ گزرا ہو، وہ کبھی بھی خطا سے پاک نہیں ہو سکتا. جو اللہ کا کلام ہوتا ہے وہ خطا سے پاک ہوتا ہے. اس میں انسان جو خود سے تفسیر کرتا ہے اس میں اس کے اپنے گمان، اس کی اپنی سوچ کا بھی دخل ہوتا ہے، اس کے اپنے ایکسپیرینسز کا بھی دخل ہوتا ہے، لیکن اور پھر اس میں ظاہر ہے غلطی کا گمان بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے جو ہے ان سب کو بائبل کا حصہ بنایا
اور وہاں اس کو اللہ کا قول کہہ دیا کہ یہ سب اللہ کا کلام ہے، اس سے کوئی دائیں بائیں ہوا، کوئی ذرا سی آگے پیچھے کی تو بتایا گیا اس کا معنی ہوگا کہ وہ دین سے پھر گیا ہے۔ یعنی آج بھی دیکھیے کہ کوئی لوگ اپنے یعنی کچھ بزرگوں کی یعنی ایسی تقلید کرتے ہیں کہ یہاں تک مانتے ہیں کہ ہمارے جو ہے ان کے ہر ان کا جو بھی انہوں نے فقہ بیان کیا ہے، جو بھی انہوں نے بیان کیا ہے، اس پہ جو ہے ہمارا ان کا جو بھی مسلک ہے، کسی ایک بزرگ کے پیچھے چل کے یہ سوچنا کہ ان کے مسلک پہ ہماری آنکھیں بند کان بند، یعنی جو انہوں نے فرما دیا وہ حق ہے، اسے دائیں بائیں ہو نہیں سکتا۔ حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے فرمایا تھا کہ اس صاحب قبر کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی ہر شخص کی کچھ باتیں مقبول ہوں گی، کچھ باتیں مردود ہوں گی۔ تو ایسا ہی معاملہ جو ہے یہودیوں کے ہاں بھی ہونا چاہیے تھا کہ جو ان کے علماء نے تفسیر کی وہ اس کو اپنے جو ہے کلام کے ساتھ رسول ان کو اپنے جو رب کا کلام ہے اس کے ساتھ مکس نہ کرتے، لیکن انہوں نے نہ صرف مکس کیا اس میں لکھا بلکہ یہ بھی کہہ دیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اب اگر اس سے کوئی دائیں بائیں ہوگا تو وہ دین سے پھر گیا۔ پھر ہوتا کیا گیا؟ ہوتا یہ گیا کہ ان کے دین میں نئی نئی باتیں شامل ہوتی گئیں اور پھر لوگ ان نئی باتوں پر ہی چلنا شروع ہو گئے، ان بدعات پر ہی چلنا شروع ہو گئے اور اصل دین کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ آیت نمبر 80، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا، اور ہرگز نہ چھوئے گی، النار آگ، الا سوائے، ایامن دن، معدودہ چند، قل اتخذتم، کیا کہ کہہ دو کیا تم نے لیا، عند اللہ، اللہ کے پاس، عہدہ کوئی عہد، فلن یخلف اللہ، اور ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ، عہدہ اپنا وعدہ، ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم علم نہیں رکھتے، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جس کے متعلق تم علم نہیں ہے اور اس سے ان کا ذمہ لیا ہے، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی۔ یعنی اب انہوں نے جو ہے کیا ایک چیز انہیں مشہور ہو گئی تھی کہ ہمیں تو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، ہم تو اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ ہے کہ ہم چند روز کی سزا مل جائے گی، جو ہم زیادہ جو ہے گناہ کر جاتے ہیں، کوئی سرکشی ہم نے کر دی تو بس چند روز گناہ کی سزا مل جائے گی۔ یہ یہودیوں کی عام غلط فہمی کا بیان ہے جس میں ان کے عامی اور عالم سب مبتلا تھے، عامی یعنی عام عوام بھی اور عالم بھی، سب یہ سمجھتے تھے جو کچھ وہ خواہ کچھ کریں، بہرحال چونکہ ہم یہودی ہیں لہٰذا جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے، اور بالفرض اگر ہم کو سزا دی بھی گئی تو بس چند روز کے لیے ہم وہاں بھیجے جائیں گے، پھر سیدھے جنت کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ تو یہاں یقین کیجئے کہ یہ عقیدہ جو ہے ان کا یہ باطل عقیدہ تھا، یہ سمجھنا کہ ہم صرف چند روز جو ہے جہنم میں جائیں گے، حالانکہ ان کا عقیدہ توحید ہی درست نہیں ہے۔ تو عقیدہ توحید ہی جب درست نہیں ہے تو وہ جہنم کی آگ سے کیسے نکلیں گے؟ تو ان سے بتایا گیا تھا اس غلطی میں نہ صرف عام عوام بلکہ ان کے عالم وغیرہ یہ سب جو ہے اس میں مبتلا تھے، یہ سمجھتے تھے کہ جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے، بس چند روز کے لیے ہم وہاں جائیں گے۔ تو اسی طرح کے اسی سے ملتے جلتے عقیدے ہمارے ہاں بھی جب پائے جاتے ہیں، یعنی جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم فلانے سے ہماری نسبت ہے، یا یہ کہ جو ہے ہم چونکہ مسلمان ہیں، اب یہ کہ مسلمان ہوں لیکن اگر جو ہے ہمارے عمل ہی درست نہ ہو، اگر ایمان لانا اس ایمان میں بھی خالص اللہ پر بغیر کسی شرک کے ایمان لانا، اور دوسرا نیک عمل کرنا یعنی نماز رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے فرائض و واجبات ادا کرنا، تو اگر ہم نے وہ نہیں کیے، اسے بغیر امید رکھنا کہ ہماری بخشش ہو جائے گی یا فلانے بزرگ ہمیں بخشوا دیں گے، تو یہ تو محض عقیدہ ایسا ہی ہے جیسا یہودیوں کا عقیدہ تھا، یہ عقیدے سب باطل ہیں۔ تو آج ہم اپنی تفسیر کو یہیں تک روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو آج ہم نے حدیث مبارکہ سنی، جو آج ہم نے آیات سنی، اس سے ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کو ان غلطیوں سے محفوظ فرمائے جن میں یہودی مبتلا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔